بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آخرت کی عدالت کے کچھ قوانین۔ یوں تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے ہماری لامحدود نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی، اور اس سے پہلے آخرت کی عدالت۔ اور اس اخروی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہمارا یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس روز ہماری ساری فائلیں اوپن ہوں گی، گناہوں کی بھی اور ثواب کی بھی۔ اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے ہر اس شخص کا نامہ عمل لے کر آئیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم قیامت ہر شخص سخت نگران فرشتوں کی معیت میں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ ترجمہ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ سورہ قاف آیت نمبر 21۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ سورہ قاف آیت نمبر 21۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں پر دفاع کے لیے کوئی بھی وکیل نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ساتھی۔ اور اس کے لیے آیت پیش کرتے ہیں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ترجمہ لے آج خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لیں، آج تو آپ ہی اپنا محاسبہ کرنے والا ہے اور خود ہی اپنے لیے کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14۔ اور اس دن وہ دن ہوگا جس دن رشوت اور سفارش کچھ کام نہ آئے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ ترجمہ اس دن نہ تیرا کوئی مال تیرے کام آئے گا اور نہ ہی تیری اولاد تیرے کچھ کام آئے گی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 88۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں ہر شخص کو بھول جائے گا، ماں باپ، بہن بھائی، تمام رشتے ناتے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، بس یہ تیرا رب ہی ہے جو کچھ بھولنے والا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور تمہارا رب کچھ بھی بھولنے والوں میں سے نہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 64۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ ترجمہ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 19۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما يبدل القول لدی۔ ترجمہ میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے اور اس دن فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا۔ سورہ قاف آیت نمبر 29۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی جھوٹے گواہ بھی نہ ہوں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ اور ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے اعمال ان کی گواہی دیں گے، اور وہاں کوئی جھوٹا گواہ نہ ہوگا۔ سورہ نور آیت نمبر 24۔ اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری فائلیں حاضر ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت سے کچھ چھپی ہوئی نہ رہیں گی۔ احصاء اللہ ونسوہ۔ ترجمہ جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول بیٹھے تھے اسے آج اللہ ان کے سامنے لا دکھائے گا اور ان کے ہاتھوں میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں کہ وہاں نامہ اعمال تولنے کے لیے ایک پیمانہ رکھا جائے گا جو بہت ہی باریک ہوگا اور باریک سے باریک چیز کو بھی درمیان میں لا کھڑا کرے گا۔
چنانچہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ: قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ ناظرین کرام، ان آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ قیامت کے دن سخت سے سخت حساب ہونے والا ہے، اور بہت کڑی نگران فرشتوں کی موجودگی میں اللہ رب العزت ہم سب سے ہمارے نامہ اعمال کا ذرہ بھر بھی حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا دورانیہ 1 منٹ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم کی یہ الفاظ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف لہو و لعب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر پل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور صحیح اور سچے دین پر چلنے کی، ہماری زندگیوں کو اس دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو نبی، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔